السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا شہپارہ ہے۔ ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے۔ کوہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں۔ اس کاغ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ عابد کے یقین سے روشن ہے سعادت کا سچا صاف عمل۔ آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل۔ صدر علی وقار اور میرے گلشن کے تبندہ ستاروں، موضوع سخن ہے دینی مدارس کا کردار۔ حضرات، اگر دینی مدارس کے کردار پر بحث کی جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ مدارس دینیہ کے ذریعے نہ صرف اسلامی معاشرت، اسلامی اخلاق و خصائل زندہ و تبندہ ہوتے ہیں، بلکہ اسلامی علوم و فنون کی ترویج و اشاعت جیسا مبارک عمل بھی اسلامی معاشرہ میں جاری رہتا ہے، کیونکہ مدارس ہی اسلام کا قلعہ ہے۔ مدارس ہیں تو حیات ہے۔ جی ہاں، مدارس مرکز علوم نبوت، مرکز علوم قرآن۔ جی ہاں، مدارس سے ایمان کو تازگی، اذہان کو پاکیزگی، روحوں کو سرشاری، فکر کو وسعت، نظر کو ٹھنڈک، زبان کو شیرینی، دل کو حلاوت، عقیدے کو پختگی اور عمل کو شائستگی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں، جن کی صداقتوں پہ کوئی شک نہ کر سکے، میں بھی کتاب دل کی انہی آیتوں میں ہوں۔ جی جناب والا، جب میں تاریخ کی مسند ترین کتاب قرآن مقدس کو دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہی وہ مدارس ہیں جہاں سے دینی علوم کی کرن پھوٹتی ہے، جہاں سے لا تشرک باللہ شیئا کی صدائیں آتی ہیں۔ کہیں وَمَن یشرک بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ کا پیغام سنائی دیتا ہے۔ کہیں اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرسول کا نعرہ گونجتا ہے۔ کہیں فاعف عنہم واصفح کا آوازہ بلند ہوتا ہے۔ کہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی تعلیم بلند ہوتی ہے۔ کہیں اولئک کالانعام سے نکلنے کا درس ملتا ہے۔ کہیں فمثلہ کمثل الکلب سے بچنے کا ہنر ملتا ہے، اور کہیں ہادی کائنات کا فرمان سننے کو ملتا ہے، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ جی ہاں، میرے اسلاف کے کردار اور کارناموں کا مطالعہ کر لیجئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی رب کی زمین پر کفر کا طوفان کھڑا کیا گیا، انگریزوں کی حکمرانیت اور یہود و ہنود کی شیطانیت کو رواج دیا گیا، حق گو لوگوں کا سر تن سے اڑایا گیا اور الکفر ملت واحدہ کا سما باندھا گیا، تو انہی مدارس کے طلباء اور فضلاء نے ان فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ظلم و جبر کو دفع کیا، سنت کا پرچار کیا، اسلام کا پرچم بلند کیا، اور قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کا سما عیاں کیا۔ اس کی چمک دمک آج مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک نظر آ رہی ہے۔ اور ہاں، انہی مدارس نے لاکھوں مفسر، محدث، متکلم، محقق، مبلغ، مؤرخ، مدبر، مفکر، بلغاء، فصحاء، علماء اور صلحاء تیار کیے۔ اور ہاں، تمہاری ہی شان میں ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ قرآن میں تمہارے ہی لیے مخصوص سمجھو نصرت الہی، پڑھ کر اللہم لبیک قدم کو رکھیے میدان کارزار میں، جھومتی آئے گی فتح و نصرت ایک نئی انداز میں۔ علی وقار، آخر میں کہنا چاہتا ہوں، مسلم معاشرہ کے ربط و تعلق کو قائم رکھنے کا واحد ذریعہ ہی مدارس ہیں۔ اصلاح احوال کا منبع بھی یہی مدارس ہیں۔ الغرض دینی علوم کی، دینی مدارس کے امن و امان کا قیام اور اسلامی تشخص کی بقا بھی یہی مدارس ہیں۔ تو اٹھیے،
ربی زدنی علما کی دعا لے کر، ثم استقاموا کی استقامت لے کر، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کی رسی لے کر میدان عمل میں آئیے، اور ڈنکے کی چوٹ پر دشمنان دین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مدارس کا دفاع کیجئے، کیونکہ رشتہ دیواروں در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت گرا اس کو، یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، کیوں ہم لڑیں آپس میں ایک ایک سنگت میل پر، اس میں نقصان سو تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، کل کھا گئی جس کو سیاست کی صحیح، اس میں ایک نقصان تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ والسلام۔